Please subscribe our Islamic Scholar IS YouTube channel and turn on the bell icon to be notified every update from Islamic Scholar IS. اللہ کی لاٹھی بڑی ہی بے آواز ہے، وہ جب چاہے تب انصاف لے سکتا ہے۔ کسی کا حق مار کے، کسی کو غم دے کر، کسی کو قتل کر کے تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی آزاد پھرتا رہے گا؟ تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیری ہے، بس سورج کے غروب ہونے کی دیری ہے، بس وقت گزرنے کی دیری ہے۔ وہ لمحات دور نہیں ہے، وہ لمحات قریب ہے کہ جس دن تجھے بھی اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا، کہ جس دن تجھے بھی اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی، کیونکہ دکھ دینے والے کو دکھ دیا جاتا ہے۔ کسی کو قتل کرنے والے کو 25 سال 30 سال بعد بھی قتل کیا جاتا ہے۔ حلمتن بواحدتن، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بنی اسرائیل کی ایک غریب عورت تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ صبح کے لیے کھاتے ہیں تو شام کے لیے نہیں ہوتا، شام کو کھاتے ہیں تو صبح کے لیے نہیں ہوتا۔ غربت نے گھر کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، سارا گھر غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ 3 دن کی بھوکی یہ عورت، 3 دن کا بھوکا اس کا بیٹا، ایک دن عبادت میں مشغول ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک گائے دوڑتی ہوئی ان کے گھر میں آئی۔ خوبصورت، طاقتور اور بہت ہی قیمتی وہ گائے تھی۔ خوبصورت سی گائے دوڑتی ہوئی ان کے گھر میں آئی۔ اللہ نے اس گائے کو بولنے کی توفیق دی۔ وہ گائے ان کے گھر میں آ کے ماں بیٹے کو کہنے لگی، کیونکہ اللہ نے اس گائے کو زبان دی تھی کہ میں تم پر حلال ہوں۔ وہ گائے ماں اور بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ میں تم پر حلال ہوں، مجھے ذبح کر کے کھا لو، تم 3 دن کے بھوکے ہو، میں تم پر حلال ہوں، میں تم پر ترس کھاتی ہوں، مجھے تم پر رحم آیا ہے، کیوں نہ مجھے ذبح کر کے میرا گوشت پکایا جائے، مجھے کھا لو، اپنی بھوک مٹا لو۔ گائے کو گھر سے بھگا دیا، یہ کہتے ہوئے گائے کو بھگا دیا کہ تو ہم سے گناہ کروانا چاہتی ہے؟ کیا ہم کسی کا حق ماریں؟ کیا ہم کسی کا حق غصب کریں؟ غربت آ بھی گئی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 3 دن ہو چکے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کھایا، اللہ کوئی اور بھی سبب بنا دے گا۔ ہم کیوں گناہ کریں؟ ہم کیوں کسی کا حق ماریں؟ ہم کیوں کسی کی گائے ذبح کر کے کھائیں؟ گائے کو بھگا دیا، گائے گھر سے نکل گئی۔ دوسرے دن پھر آ گئی، وہ گائے دوسرے دن بھی آ گئی، کہتی ہے میں اللہ کے حکم سے یہاں آئی ہوں، میں تم پر حلال ہوں، میرا جسم میری جان تم پر حلال ہے، مجھے ذبح کر کے کھا لو، اپنی بھوک کو مٹا لو۔ اس گائے کو انہوں نے بھگا دیا۔ اس طرح وہ تیسرے دن بھی آئی اور چوتھے دن بھی آئی۔ چوتھی بار آنے والی گائے کو انہوں نے کیا کیا؟ گائے کو ذبح کیا، گوشت کے کباب بنائے اور دونوں مل کے کھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت ان کے گھر آئی۔ وہ عورت نے دیکھا خوبصورت قیمتی گائے، خوبصورت بھی تھی اور قیمتی بھی تھی، لیکن یہ گائے کس کی تھی؟ اس علاقے کا رئیس، مالدار، نمبر آدمی تھا۔ یہ خوبصورت گائے اسی کی تھی، بہت ہی قیمتی تھی، مہنگی تھی۔ جب
اس عورت نے دیکھا کہ مالدار رئیس آدمی کی خوبصورت اور قیمتی گائے کو انہوں نے ذبح کیا اور کھا رہے ہیں، ذبح کر کے ماں اور بیٹے کھا رہے ہیں۔ اب یہ عورت گئی سیدھا مالدار انسان کے پاس، فلاں ماں اور بیٹے نے آپ کی گائے کو ذبح کر کے کھا رہے ہیں۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا پہنچا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان دونوں کو، ماں اور بیٹے کو، اپنی عدالت میں طلب کرنے کا حکم دیا۔ یہ دونوں ماں اور بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، ہاں بولو، تم نے کسی کی گائے کو کیوں ذبح کر کے کھایا ہے؟ کسی کا حق مارنے کی کیوں کوشش کی؟ اب وہ عورت کہنے لگی، ماں کہنے لگی، اے اللہ کے رسول حضرت داؤد علیہ السلام، یہ گائے ایک دن ہمارے گھر آئی، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی، اللہ نے اس کو زبان دیا، یہ گائے خود ہم سے بات کرنے لگی، مجھے ذبح کر کے کھا لو، میں تم پر حلال ہوں، اور اپنی 3 دن کی بھوک مٹا لو۔ یہ سن کر جو گائے کا مالک تھا وہ کہنے لگا، استغفر اللہ، اللہ اللہ، بھلا گائے بھی بولتی ہے؟ گائے کیسے بات کر سکتی ہے؟ میں تو ہر حال میں قصاص لوں گا۔ تم لوگوں نے میری قیمتی اور خوبصورت گائے کو قتل کیا اور میں بھی تم لوگوں کو قتل کروں گا، مجھے ہر حال میں قصاص لینا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس رئیس آدمی سے کہا، انہیں چھوڑ دو، یہ غریب ہے، تم اس طرح کرو کہ گائے کی جتنی قیمت ہے تم مجھ سے لے لو، جو کچھ بھی تمہاری گائے کی قیمت تھی وہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ لوگ غریب ہیں، انہیں چھوڑ دو، قصاص معاف کر دو۔ یہ دونوں غریب ماں اور بیٹے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ 3 دن کے بھوکے تھے، انہیں معاف کر دو۔ اس نے کہا، نہیں، مجھے ہر حال میں قصاص لینا ہی لینا ہے۔ جب اس نادان نے اللہ کے نبی کا فیصلہ نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے کل عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے، ان سے کہہ دیں کہ تمام لوگ فلاں میدان میں اکٹھے ہو جائیں، وہاں آپ کی گائے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اب دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام کے کہنے پر تمام لوگ کھلے میدان میں حاضر ہو گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ آج فیصلہ ہونے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہو کے کچھ بولتے، اس سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پھر سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کے عرض گزار ہوئے، اے اللہ کے نبی، اللہ فرما رہا ہے اس رئیس آدمی سے پوچھو، اے مالدار شخص، وہ وقت یاد کر، وہ وقت کو یاد کر جب تو نوکر تھا، جب تو نوکر تھا، ایک مالدار انسان کے ساتھ تجارت کے لیے تو ملک شام کی طرف روانہ تھا، مالدار شخص کا تو غلام تھا، نوکر تھا، تم دونوں شام کی طرف جا رہے تھے، اس مالدار سوداگر کے پاس 500 اونٹ اور بکریاں تھی، تو اس کا نوکر ہو کے شام کی طرف اس مال کو بیچنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں شیطان نے تجھ کو حملہ کیا، تجھ پر شیطان حملہ ور ہو گیا، شیطان نے تجھے ورغلایا، شیطان کی باتوں میں آ کر تیرے دل میں یہ سوچ پیدا ہو گئی، کیوں نہ میں اس سوداگر کو مار کر یہ سارے مال کا مالک میں ہی بن جاؤں، جب میں اس کو ختم کر دوں گا
تو یہ مال میرا ہو جائے گا، اس طرح کروں گا میں امیر ہو جاؤں گا، کیا یہ میرے لیے بہتر نہیں ہوگا؟ تو نے شیطان کے مشورے کو قبول کر لیا ہے اور تو نے اسے مارنے پہ اٹھ گیا، تو نے چھری کو نکالا، اس مالدار شخص کو بڑے ہی بے رحمی سے اسے کچل ڈالا، اس کو تو ختم کر دیا اور تجھے رحم بھی نہیں آیا۔ وہ تیرے آگے زندگی کی بھیک مانگتا رہا، خیرات مانگتا رہا، وہ تمہارے آگے گڑ گڑا رہا تھا کہ میرے 6 ماہ کے بچے کو یتیم نہ کرو، میری بیوی کو بیوہ نہ کرو، میری زندگی بخش دو، میرا سارا مال لے لو، مجھے مت مارو۔ لیکن تجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا، تو نے اسے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر ڈالا اور اسے دفن بھی نہ کیا، اس کی لاش کو کتے بلی کھا گئے، اور تو وہ 500 اونٹ اور بکریوں کو شام کی طرف لے گیا اور وہاں بڑے ہی نفع کے ساتھ اس مال کو بیچا۔ وہاں سے جو مال تجھے ملا، درہم اشرفی جو کچھ بھی تجھے ملی، وہاں سے لے کر تو یہاں آیا اور تو یہاں آ کر سب سے رئیس بن گیا، سب سے نمبردار بن گیا۔ اے اللہ کے نبی، اس سے بولو کہ یہ جو عورت ہے، یہ وہی مالدار سوداگر کی بیوی جس کو تو نے قتل کیا، اور یہ جو بیٹا ہے یہ اسی کا بیٹا ہے جو مالدار سوداگر کو تو نے قتل کیا، یہ اسی کا لڑکا ہے، اس کے باپ کو تو نے ہی قتل کیا تھا۔ آج تیرے قصاص کے لینے کی باری نہیں ہے، آج تیرے قصاص دینے کی باری ہے، اور جو کچھ بھی تیرے پاس مال ہے، گائے بکری ہے، جو کچھ بھی تیرا ہے، یہ سب کچھ اسی عورت کا ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں جمع تھے، یہ ساری حقیقت اس رئیس آدمی کو حضرت داؤد علیہ السلام نے سنا دیا۔ وہ رئیس آدمی جیسے ہی اس کی حقیقت کو حضرت داؤد علیہ السلام سے سنا، اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی، کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا، ایک دم کہنے لگا، اللہ کا نبی ہو کر تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، معاذ اللہ۔ اور جب اس نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا، اللہ نے اس کی زبان کو بند کر دیا، یہ بولنے سے قاصر ہو گیا، بولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نہیں بول سکتا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی کو جھوٹا کہا۔ اب کیا ہوا، اس کے دونوں ہاتھوں نے گواہی دی کہ واقعی اس نے اس مالدار رئیس آدمی کا قتل کیا ہے، اس کے خود کے دونوں ہاتھوں نے گواہی دی، اس کے پیروں نے گواہی دی، اس کے دل اور دماغ نے گواہی دی، واقعی اس نے اس سوداگر کا قتل کیا تھا، مال چھینا تھا، حق مارا تھا، اس نے غضب کیا تھا، شام کے بازاروں میں جا کر وہ اس مال کو بیچا اور پیسہ لے کے آ کے یہاں سب سے رئیس بن گیا۔ دنیا دنگ رہ گئی، دیکھتی رہی کہ آخر یہ کس طرح کا فیصلہ ہوا، یہ کس طرح کا قصاص لیا جا رہا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کے کہا، لوگو، یہی حقیقت قیامت کے دن بھی ہوگی، زبان کو ضرورت ہی نہیں ہوگی بولنے کی، آپ کے ہاتھ خود گواہی دیں گے، آپ کے پاؤں خود گواہی دیں گے، آپ کے آنکھ گواہی دیں گے، آپ کا دل اور دماغ تمہارے خلاف گواہی دے گا، اور یہاں تک کہ جس زمین کے ٹکڑے پر تم کھڑے ہو کے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ اس زمین کے حصے کو گواہی کے لیے پیش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو پوچھے گا ہی نہیں، زبان بولے یا نہ بولے، حق بولے یا سچ بولے، اسے بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے تم لوگوں نے دنیا میں کیا کچھ کیا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، او بدبخت انسان، آج تیرے خصاص لینے کی باری نہیں، آج تیرے خصاص دینے کی باری ہے، وہ دن آ گیا ہے۔ اسی لیے حق مارنے والوں کا حق غضب کیا جاتا ہے۔ کسی کا قتل کرنے والے کو 20 سال 25 سال 30 سال بعد بھی قتل کیا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مالدار جو سوداگر تھا اس کے بیٹے کو کہا کہ تلوار اٹھاؤ، اس کے گردن کو ایک ہی وار میں ختم کر دو، اس کے تن کو سر سے جدا کر دو، اور اس کا سارا مال آپ کا ہے، جتنے اونٹ ہیں، جتنے بکریاں ہیں، جتنے گائیں ہیں، جتنا پیسہ ہے، وہ سب کچھ آپ کا ہے، اور جو گائے تم نے ذبح کر کے کھائی تھی وہ واقعی تم پر حلال تھی۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا حق کوئی اور کھائے گا تو کتنے دن کھائے گا؟ 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن، لیکن آخر میں تمہارا حق تم پر آ ہی جائے گا۔